الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الكریم الامین ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کے توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور شکر اس کا کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک میں جہاں دیگر بہت سارے واقعات کہ جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے وقوع پذیر ہوئے، ان میں ایک اہم ترین واقعہ حق و باطل کا پہلا معرکہ، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ اہل بدر کے ایمانی جذبات کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کریں گے، اور پھر ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ پر غور کریں گے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1، یا آپ سادہ انداز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو 3 طرح کی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عالم ارواح کی زندگی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو پھر ان کی پشت میں قیامت تک آنے والی ان کی ساری ذریت کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ یہ عالم ارواح کی زندگی ہے
جب تک اللہ نے چاہا انسان روح کی صورت میں بدن میں آنے سے پہلے تک عالم ارواح کے اندر موجود رہا۔ پھر جب یہ زندگی اختتام پذیر ہوئی تو پھر انسان کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، جسے دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی اہم ترین ہے۔ جب عالم ارواح والی زندگی مکمل ہوئی اور پھر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن گزار چکا، بچہ ابتدائی مراحل میں حمل جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی گوشت کے اس لوتھڑے میں روح کو داخل فرماتا ہے۔ اس وقت سے لے کر پھر دنیا میں آنے تک یہ انسان کی دوسری زندگی ہے، اور یہ انسان کی اہم ترین زندگی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب تک انسان کی روح اس کے جسم کے اندر رہی، روح کا جسم کا ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے تعلق موجود رہا، تب تک انسان یہ اپنی زندگی جیتا ہے۔ اور جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے اور تیسری زندگی کی طرف جب انسان جانے لگتا ہے، کہ جس موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء احدکم الموت فلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یقیناً ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم میں سے ہر ایک کو تمہارا پورا پورا اجر کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب کے اندر فرماتا ہے حقیقی معنوں میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس بندے کو جنت نہ ملی اور جنت سے جہنم کی طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا تو پھر یہ ناکامی ہے۔ دنیا میں خواہ وہ کسی بھی انداز میں زندگی جیتا ہو، ہم یہ کہیں گے یہ شخص ناکام ہو گیا۔ اسی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ پھر دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1 عالم ارواح کی زندگی، نمبر 2 دنیا کی زندگی، اور پھر جو تیسری زندگی ہے اس کا تعلق اس دوسری زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے یہ دوسری زندگی دنیا والی اچھے انداز میں جی تو پھر یقیناً تیسری زندگی جو ہمارے روح کے ہمارے جسم سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اور حشر والی زندگی کہا جاتا ہے، تو پھر یقیناً وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے دنیاوی زندگی کو اچھے انداز میں نہ جیا، اچھے انداز میں جینے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ظاہری طور پر اپنا سب کچھ بنا لیں لیکن قبر کی ہمیں فکر ہی نہ ہو۔ ظاہری طور پر تو ہمارے لیے بہترین مکان، سواری، معاملات زندگی چلانے کے اچھا انتظام موجود ہو، لیکن جو حقیقی معنوں میں ہم نے جہاں جا کر رہنا ہے، اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر اس کے لیے تیاری نہ کی تو پھر یاد رکھیے گا ہم نے نقصان والا سودا کیا ہے، ہم نے خسارے کا سودا کیا ہے، ہم نے تجارت کوئی اچھی نہیں کی۔ لہٰذا جب تک انسان کی زندگی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ابھی انسان اس دنیا کے اندر آتا نہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ 120 دن کا ہو تو پھر اس کی موت و حیات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی لکھی جا چکی ہے کہ اس شخص نے دنیا میں جانے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ اس کا رزق اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے کیا جا چکا ہے کہ اس بندے نے کتنا کھانا ہے، اس بندے کا رزق اور نصیب کتنا ہے۔ لہٰذا یہ میں اور آپ اب ہم پر منحصر ہے کہ ملنا تو وہی کچھ ہے جو ہمارے نصیب میں ہے۔ مومن ہونے کی حیثیت سے اور مومن ہونے کے ناطے سے یہ تو ہمارا ایمان ہے بنیادی طور پر کہ جو ہمارے نصیب میں ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ اب پھر یہ مجھے اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس اپنے حصے کے ملنے والے رزق کو حلال طریقے سے کما لیں یا پھر حرام ذرائع سے اس کو آپ حاصل کر لیں۔ لہٰذا جس انسان کا یہ نظریہ پختہ ہو گیا
کہ ملنا وہی ہے جو نصیب میں ہے، تو پھر کوشش یہ کریں کہ جو نصیب والا ہے اسے حلال طریقے سے ہی حاصل کریں، حرام کے ذرائع اختیار نہ کریں اور حرام راستوں کی طرف ہم اپنے قدموں کو کبھی بھی نہ اٹھائیں۔ اب جب انسان اس زندگی کو جینے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر اگر اس نے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو راستہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں تھا، وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اچھا نہیں تھا، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس بھی کسی انسان نے دین اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور راستے کو اگر کسی نے اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میرا رب فرماتا ہے اس سے وہ دین، وہ راستہ، وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو دنیا میں دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا تھا، وہ شخص، وہ حضرات، وہ قوم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ جب ساری طرح کی زندگی ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں کہ جو راستہ میرے رب کو بھی پسندیدہ ہے اور میرے رسول کو بھی پسندیدہ ہے۔